السلام علیکم۔ دیکھیے، کسی مسلک کے آپ قریب جائیں گے، فرقے کے قریب جائیں گے، ان سے بات چیت کریں گے، ان کا لٹریچر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا۔ بریلویوں کے پاس جاؤ، کہتے ہیں نبی علیہ السلام نور ہیں، نور میں نور اللہ ہے، پکارو یا رسول اللہ۔ پھر 11ویں بھی کرتے ہیں، 12ویں بھی کرتے ہیں۔ کون سا شرک ہے جو یہ نہیں کرتے ہیں؟ دیوبندیوں کی کتاب پڑھو، عقائد علماء دیوبند، وہاں سے آپ کو ملے گا۔ قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے، ان کے وسیلے سے دعا مانگو تو قبول ہوتی ہے، انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، سب کچھ قبر پرستی کا مواد پورا ان کے اندر موجود ہے۔ اہل حدیثوں کو ٹٹولو تو وہ ان کو جواب دیتے ہیں، میاں نذیر فتاوی نظیریہ کے اندر کہ بریلویو، تم ہر جگہ نبی علیہ السلام کے حاضر ناظر ہونے کے قائل ہو، اگر ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے تو پھر یہ کیوں کہتے من صلی علیہ آئندہ قبری سمیت ہو، جو میری قبر کے اوپر آ کے صلاۃ والسلام پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں، یہ کیوں کہتے؟ وہ اپنا عقیدہ بیان کر دیا کہ تم ہر جگہ حاضر ناظر کے قائل ہو اور یہ صرف قبر کے اوپر حاضر ناظر کے قائل ہیں۔ ایک شرک کا رد کیا اور دوسرے شرک کو اختیار کیا اور اس کی تبلیغ کی۔ یہ سب کا عقیدہ ہے، جتنے یہ سلفی ہیں، حنبلی ہیں، اہل حدیث ہیں، ان کے عقائد، ان کے اکابرین کے فتوے موجود ہیں۔ باقی جماعت اسلامی ہو، ان کا پڑھیے لٹریچر، مودودی صاحب کے عقائد دیکھیے، رسائل و مسائل احساسوم دیکھیے۔ سوال کرنے والے ان سے سوال کرتے ہیں کہ دیکھو لوگ پکار رہے ہیں دوسروں کو، قبر والوں کو پکارتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ تو مودودی صاحب جواب دیتے ہیں کہ دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ دل کے اندر چپ کے پکارو، تو یہ تو مناسب نہیں کیونکہ دلوں کا حال صرف اللہ جانتا ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ زور زور سے پکارو۔ تو زور سے پکارنے سے عقیدے میں خرابی لازم نہیں آتی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے جس کو آپ پکار رہے ہوں حضرت وہاں تشریف نہ فرما ہوں، کہیں اور گئے ہوئے ہوں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ممکن ہے تشریف تو فرما ہوں مردہ صاحب، لیکن آپ ان کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہوں، اللہ کے ساتھ لو لگائی ہوئی ہو۔ اس طرح انہوں نے فریب دیا ہے قوم کو، تھپکیاں دی ہیں شرک کی۔ ڈاکٹر اسرار کو پڑھو، تنظیم اسلامی والے کو، وحدت الوجود ان کی رگوں کا خون ہے۔ علی انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ ان سب مشرکوں کے پیچھے میں نمازیں پڑھتا ہوں، ان کو اپنا امام مانتا ہوں۔ تو بتاؤ پھر کب ایمان کب لاؤ گے؟ خود کب اللہ کی دین کی بات کرو گے؟ وہ لائن کب لگے گی ایمان اور شرک کے درمیان؟ تو یہ بالکل چیلنج ہے، پوری طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے کہ کوئی جماعت دکھا دو جس کے اندر شرک نہ ہو، بس۔ ہاں، یہ بات میں نے کہی ہے کہ سب سے کم ہے اہل حدیثوں کے اندر، لیکن شرک تو ہے۔ یہ شرک کے نبی علیہ السلام کی روح واپس آ جاتی ہے قبر کے اندر، سنتے ہیں، یہ والا شرک ہے ان کے اندر۔ پھر ان کی اچھی خاصی جماعت تعویذ گنڈے کا کام کرتی ہے، کچھ تو تعویذ گنڈے کو شرک کہتے ہیں اور کچھ تعویذ گنڈے کو شرک بھی نہیں کہتے ہیں۔ عبد القادر روپڑی دلگراں چوک میں لاہور میں ان کا بہت بڑا مرکز ہے اہل حدیثوں کا، سارے تعویذ لکھتے ہیں۔ احمد بن حنبل کا بیٹا کہتا ہے میرے والد صاحب تعویذ لکھا کرتے تھے۔ تو یہ سارے تعویذ گنڈے کے بھی قائل ہیں۔ پھر اجرت کے تو سارے قائل ہیں، دین پر اجرت لینا، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، سب کے سب دین پیشے کے طور پر اختیار کیا انہوں نے۔ تو یہ اب شیخ القرآن اور شیخ الحدیث نہیں، یہ حرام خور ہیں۔ ان کو جو اپنا امام بنائے گا، ان کو اپنا لیڈر بنائے گا، ان کے اندر رہے گا، وہ ان کے ساتھ ہمیشہ کی آگ میں بھی رہے گا۔